ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر اور آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ڈالر. اچھا، لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب جتنے ڈالر پر آپ نے پروگرام کیے ہیں اتنے پروگرام تو شاید کسی نے آج تک سیاسی لیڈروں پر نہیں کیے. کیوں آپ ڈالر پر اتنا پروگرام کرتے ہیں؟ کیوں انحصار کرتے ہیں ڈالر پر؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، بڑی عجیب سی بات ہے. ویسے یہ میری جیب سے نکلیں گے، میرے سارے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں. میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں. آئیں آپ کو اپنے رشتہ داروں سے ملاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میرے ایک بڑے اچھے نیک رشتہ دار ہیں. یہ ایک رشتہ دار میرے یہ ہیں، یہ والے رشتہ دار. یہ تھوڑے اچھے ہیں، کھاتے پیتے رشتہ دار ہیں. یہ ایک اور رشتہ دار ہے میرے، ایک اور رشتہ دار بھی. پاکستان کے اندر ایسے ہی رشتے بنتے ہیں، دیکھیں کتنے سارے رشتہ دار. لیکن سب سے اچھے میرے رشتہ دار پتہ کون ہیں؟ رکو ابھی قابو نہیں آ رہے، وہ بڑے بدماش ہیں. یہ رشتہ دار ہیں میرے، یہ فورینر رشتہ دار ہیں میرے، باہر گئے. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ انکل ہیں بھی گورے، ان کی فوٹو لگی. تو یہ میرے سارے رشتہ دار ہیں. ایکچولی ان میں سب سے کارآمد رشتہ دار یہ باہر والے ہیں. یہ ڈالر دیکھو. اعجاز، منہ بند کرو، رال ٹپک رہی تمہاری میرے رشتہ داروں کو دیکھ کے. میری بات سنو، یہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. آج کل کی دنیا میں رشتے ناتے سب ختم. یہی رشتہ دار ہیں آج کل، یہی رشتے ہیں. اور ان میں سب سے پکا رشتہ میرا اس کے ساتھ ہے. یہ بڑا پیارا میرا رشتہ دار ہے. غور سے دیکھو، یہ میرا رشتہ دار ہے، سب سے اچھا رشتہ دار. یہ 1 کے نوٹ کا بھی وہی شیپ اور ڈیزائن ہے جو 100 کے نوٹ کا ڈیزائن ہے. ان کا بہت اچھا ملک ہے بھائی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ میرے رشتہ دار جو ہیں خاص، دیکھیں یہ رشتہ دار اگر روٹھ جائیں نا تو ملک کی معیشت پھر کیا درم برم ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی ڈالر کے اوپر ریلائی کرتا ہے آپ کا پورا ملک. آپ کے پورے ملک کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ ڈالر پر ریلائی کرتا ہے، کیونکہ آپ کی ڈیٹ وہ ڈالر میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، آپ کی جی ڈی پی ڈالر میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، آپ کی جی ڈی پی پر کیپیٹا ڈالر میں. ہاں غلط بول رہا ہوں؟ آپ کی ایکسپورٹس کیلکولیٹ کی جاتی ہیں ڈالر میں، آپ کی امپورٹس کیلکولیٹ کی جاتی ہیں ڈالر میں، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ڈالر میں. غلط بولوں تو میرا گریبان پکڑنا، آپ کا ہر معاشی اشاریہ ڈالر میں کیلکولیٹ ہوتا ہے. آپ کی ہر پرچیز، ہر کموڈٹی، ہر چیز کے دام ڈالر میں لگائے جاتے ہیں. تو سب پاکستان میں بھاگ رہے ہیں ڈالر کے پیچھے اور ڈالر آگے. اور پھر وہ لوگ جن کے پاس ڈالر ہیں ان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو اس کی ڈالر کی تجارت کرتے ہیں ان کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر جس کی اہمیت بڑھ جائے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، لوگ ان پہ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی کامیاب شخص ہو، میں نے نہیں دیکھا آج تک اس پہ تنقید نہ ہوئی ہو. خیر اینی وے، یہ ایک لمبا چیپٹر ہے. لیکن وہ لوگ جو اس کاروبار سے منسوب ہیں ان کے اوپر چونکہ ذمہ داریاں بھی ہمارے ملک کے اندر زیادہ ہیں، کیا سرائی بھی اگر کرنی ہو تو ان سے پوچھا جاتا ہے. اسی لیے میں نے ایک معروف شخصیت کو آج پروگرام میں دعوت دی ہے. جناب ظفر پراچا صاحب کو بارہا ہمارے پروگرام تشریف لاتے ہیں، اسی کاروبار سے منسلک بھی ہیں اور اسی کی جو آپ سمجھیں کہ جو تنظیمی ادارے سے بلونگ کرتے ہیں اس کے اہم عہدیدار ہیں بھی اور رہے بھی ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. شکریہ. السلام علیکم. ظفر پراچا صاحب، معذرت تھوڑا مضحکہ خیز انداز کے اندر میں نے پروگرام کا آغاز کیا، تاہم یہ ہمارے معاشرے کی گھنونی حقیقت ہے کہ آج کل رشتے ناتے ایسے ہی بنتے ہیں اور سب سے مضبوط رشتہ ڈالر کا رشتہ ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ اب بات یہ، اسی طرح جیسے رشتے ڈالر سے مضبوط ہو جاتے ہیں ایسے ملک بھی ڈالر سے مضبوط ہوتا ہے. آج کل آپ لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے اور آپ لوگوں نے ڈالر کو کر دیا ہے تھوڑا سا کمزور، روپیہ کو کر دیا ہے مضبوط. پہلے جو ایک انیملیز کریٹ ہوئی تھی اکانومی کے اندر، اس کو ٹھیک کرنے میں منی ایکسچینجز اور منی چینجرز کا بہت اہم رول رہا ہے بھی، اور اس وقت اس کو اہمیت بھی دی جا رہی ہے. یہ جو آپ نے اسٹیبلائز کیا ہے کسی ایک جگہ پر، یہ مجھے بتائیں اس کی سسٹینیبلٹی کیا ہے، اور جو مختلف رومرز ہیں بوتھ ڈاؤن ورڈ اینڈ اپ ورڈ، آپ کس کے فیور میں ہیں اور کیا سوچتے ہیں آگے، آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ جی السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ. آپ نے موقع دیا کہ ہم کو اچھی گفتگو کر سکیں، اور آپ نے جو شروعات کی ایک اچھے خوشگوار ماحول میں اور عوام کو، لوگوں کو ایک اچھی تفریح کے طور پہ اس کو سٹارٹ کیا. جی ٹینس کے ماحول میں بہت ٹینشن ہے. جی جناب، بات یہ ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بہتر کیا ہے، تو میں اس بات کا کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا. میں تو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں آرمی چیف کو اور ان کی ٹیم کو، اور انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہیں جو کہ نہ صرف ڈالر کی حد تک ہے بلکہ آپ کی تمام اکنامی، تمام انلیگل بزنس، افغان ٹریڈ، افغان ریفیوجیز
اور آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج کوئی بھی جگہ ہو. اچھا ایک وجہ سے میں نے اس کا کریڈٹ آپ کو دیا, وہ وجہ یہ ہے کہ جب ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا تو سارا بلیم آپ لوگوں کو ملا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ ایک انوکھی سچویشن تھی کہ جب ڈالر کی قدر کے اندر تیزی سے اضافہ ہوا تو 100% بلیم آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا, یعنی آپ کے اوپر ہی سختیاں اور وہ سب ہوئی. جو بعد میں مرتکب پائے گئے یا نہیں پائے گئے ان کو تو ونڈ فال ٹیکس لگا دیا گیا, ٹھیک ہے, تو ان کی جان چھوٹ گئی, ونڈ فال پروفٹ پہ ٹیکس. تو آپ لوگوں نے سارا برنٹ لیا, سنی بھی باتیں, منہ بھی دیا, مجھے پتہ نہیں جرمانے بھگتے ہوں یا نہیں بھگتے ہوں, اس لیے میں نے کریڈٹ دیا آپ کو, کیونکہ بلیم بھی تو سارا آپ ہی لوگوں نے لیا. بلیم لیا تھا کہ نہیں لیا تھا یہ ٹھیک بات ہے, بلیم ہم نے لیا. اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کی گردن پتلی ہوتی ہے اس کے اوپر سارا ڈال دیا جاتا ہے. اور کسی کا قول ہے نا کہ یہ قانون جو ہے نا بڑا عقل مند ہوتا ہے, طاقتور نکل جاتا ہے, اور جو کمزور ہے وہ پھنس جاتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں بلیم دیا, لیکن آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے مکافات عمل. ایک ان کے اوپر ونڈ فال ٹیکس لگا, جبکہ ہماری پوری حکومت, پوری ایجنسیز, پورے ادارے ان کے ساتھ کھڑے تھے, اس کے باوجود بھی ان پہ ونڈ فال ٹیکس لگا, اور پہلی دفعہ وہ لوگ مجرم قرار پائے کہ انہوں نے یہ سب کام کیا. اب ایک اور مکافات عمل میں یہ کہوں گا کہ 5 بینکوں کے نام آ رہے ہیں بہت بڑی منی لانڈرنگ میں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو کہ رپورٹس پہ نظر آ گیا, چاہے فارن ایکسچینج ہو, چاہے ریونیو ہو. ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں بینکس اور مالیاتی ادارے اور ان کے جو کمپینینز ہیں ان کا رول رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اوپر نیچے ہونا شروع ہوا تھا تو ان اداروں نے, ان لوگوں نے معاشی دہشت گردی کی ہمارے ملک کے ساتھ, جو کہ غداری کے زمرے میں آتی ہے. کہ ایک طرف تو ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ ڈالر کو 30-40 روپے اوپر نیچے کر رہے ہیں اور ایک افراتفری پھیلا رہے ہیں. اور ان کے بہت سارے کمپینینز ٹی وی پہ آ کے یا اس میں اخباروں میں آ کے اداریے لکھ رہے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. جیسا کہ ہمارے شبر زیدی صاحب آئے دن ملک دیوالیہ ہو جائے گا, ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے تھے ڈالر 330 کا ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں, جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, اور جب حکومت سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں ملک کے. اچھا لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تھوڑا معاشی اینگل آپ کو دوں. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک پریشر, چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ حکومت میں جب تھے تو کیا کیا, تو اس سے آپ کے خیال سے کیا گورنمنٹ کا فوکس اس وقت ریونیو کلیکشن پر ہونا چاہیے تھا یا 50-50 ہزار روپے کی ٹرانزیکشنز ڈھونڈنے کے پیچھے لگنا چاہیے تھا؟ یہ ایک اکنامک کویشچن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے پورے ورلڈ میں نہیں دیکھا کہ جہاں پر بڑی مچھلی کو چھوڑ دیا جو چھوٹی مچھلیوں کو چن چن کے پکڑا جائے. یہ کس طرح کی لاجک تھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ پرچون کریانے والوں کے اوپر پریشر ڈالنا کہ 50-50 ہزار کی ٹرانزیکشن کے پیچھے آئیڈینٹیفیکیشن دکھاؤ, اور بڑی بڑی ٹرانزیکشن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے جن کا نام ابھی آ رہا ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے, ان کو کسی نے نہیں پکڑا. دیکھیے جناب, اس کو کہتے ہیں آئی واش, ٹھیک ہے, لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا. لیکن جہاں تک بات ہے بڑی ٹرانزیکشن اور چھوٹی ٹرانزیکشن آنا سب کو قانون کے دائرے میں چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو اپنی پالیسیز کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, اور جن کے پرسنل انٹرسٹ ہیں ان لوگوں کو حکومت میں یا کسی کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے صنعت کاروں کی. جی. اب صنعت کاروں کی جب آپ کمیٹی بنائیں گے تو وہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کریں گے, اور کوئی نہ کوئی ایسا قانون بنا جائیں گے کہ جناب پھر آپ ساری عمر اس کو بھگتتے رہیں گے. تو نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے اور اچھے لوگ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جی ادھر سے اس کو لے لیں, اس کا بزنس بڑا ہے. تو اگر بڑا ہے, اگر تو اس کا بزنس ود ان مینز ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اگر وہ آلریڈی کسی غلط کام میں انوالو ہے تو وہ لازمی گڑبڑ کرے گا. تو ابھی بھی جو ہمیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پالیسیز شوڈ ناٹ بی ڈیولپڈ فار دی رچ اینڈ اسٹیک ہولڈر, رچ اینڈ پاورفل, اور جو خود اس کا اسٹیک ہولڈر ہے. تو یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے نا, جو نگران حکومت کا بہت اچھا ریپوٹیشن جا رہا ہے اوور آل, لیکن کچھ چیزوں میں ان سے وہی بلنڈر ہو رہے ہیں. جیسے کہ میں تھوڑا بات سے ہٹوں گا, کل کرکٹ جو ہمارا بورڈ ہے جہاں پہ اربوں خربوں روپے عوام کے ہیں, وہاں پہ ایک عجیب جو سٹے میں انوالو ہیں لوگ, اسی طرح ان کو. ویسے حیرانگی کی بات ہے یہ, اس شخص کو بین الاقوامی سطح کے اوپر
پینلائز کیا گیا, اس کی وجہ سے پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی, بدنامی ہوئی. اور وہ اکیلے نہیں ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو ماضی کی رپورٹوں کے اندر, آج کل وہ لوگ اشتہاروں وغیرہ کے اندر زیادہ آتے ہیں, یا پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ منسوب بھی رہے ہیں کرکٹ کے شعبے سے, جو کیا کہیں گے نون افینڈرز ہیں, انڈرسٹوڈ, اعلانیہ. تو اس سے ملک کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. ایک پہلے تھے انضمام الحق یا کیا تھے, انہوں نے کیا کام دکھایا, ہمیں مذہب سکھاتے رہے, نمازیں. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. اب دوسرا تو یہ کچھ جو نگران حکومت ہے اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے, پھر جو کمیٹیز ہیں ان میں جینون لوگ لیں تاکہ بات سنیں. اب رہ گئی بات منی چینجرز کا یا ایکسچینج کمپنیز پہ بلیم کا, دیکھیے ہمارا رول مطلب پوری اکانومی کے لیے, میں آپ کو سچ بتاؤں, 3 مہینے پوری اکانومی کے خراب ہونے کے لیے بلیم جو ہے نا وہ آپ لوگ لیتے رہے ہیں. آپ کو میں شاباشی دیتا ہوں آپ لوگوں کی بہادری پہ کہ کیسے آپ لوگوں نے, یعنی پوری اکانومی جو ہے وہ خراب اس وجہ سے تھی, تو اب بھلی ہو گئی تو پھر ان کو کریڈٹ دے دیں. یہ بھی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ہاں مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مسئلے کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کی جاتی. اب میں تو کسی اور پیرائے میں لے جاتا ہوں, اور میں اس پیرائے میں لے جا کر ظفر پراچا صاحب چونکہ ایک بڑے, جسے میں کہوں گا کہ اویئر شخص ہیں اور اکانومی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, بین الاقوامی رپورٹوں پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جو ہماری اکانومی کے بارے میں آتی ہے. ورلڈ بینک کی بھی ایک رپورٹ آئی سر, اس کے کچھ چنندہ نکات ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی بھی نقطہ اس سے اتنا زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے اس وقت فزیکل ڈالر کیش سے. زیادہ تر نقطے جو ہیں نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے. آپ کے ملک کے اندر جناب والا آپ کو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنا ہے. ان ادر ورڈز یہ جو چھنے میں پانی اکٹھا کر رہے ہیں پی آئی اے پہ اور پاکستان اسٹیل اور پتہ نہیں کتنے لاتعداد ادارے رہے ہیں, اس میں کم کریں. ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ دونوں کم کریں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پالیسی ڈیوائز کریں جو کہ بڑا کمپریہنسو ایک فریم ورک بنائیں. اچھی بات ہے, ایس آئی ایف سی اس کا پہلا قدم ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ مزید ایسا بھی بنائے جو پرائیویٹ سیکٹر کو, لوکل فورن انویسٹر سب کو. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی کو درپیش بڑے بڑے چیلنجز ہیں, پہلے ان کو کنفرنٹ کریں. سب سے پہلا آپ کا لوکل ڈیٹ ہے جو آپ نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. تو اس میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ ہماری میکینکس کا فوکس ان چیزوں پر کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اور انفلیشن کے نمبرز اپنی جگہ ہیں. انہوں نے کہا ہے معاشی اشاریے سارے خراب ہیں, پر ان کا کہنے کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے آگے جا کے آپ محنت کریں تو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور آپ کو ہم تحفتاً یا اپنی ذمہ داری کے تحت $2 ارب بھی دیں گے اگر آپ اپنے ملک میں ریفارمز انٹروڈیوس کریں گے. تو سر اس میں عیب تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے, لیکن اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ابھی کی جا رہی ہیں. اس میں ساری باتیں اسٹرکچرل ریفارم کی ہیں. کتنا ایگری کرتے ہیں آپ؟ کہ جناب باتیں آپ کی کافی حد تک باتیں ٹھیک ہیں. بات یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ نگران حکومت ہے یا ہماری آرمی چیف صاحب ہیں, ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت جو ایمرجنسی والی اصلاحات ہیں وہ تو کی ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور وہ اس کے ریزلٹس بھی آئے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات ہے جو ہماری الیکٹڈ حکومتیں گئی ہیں یا آئیں گی ان کے کرنے کی, لیکن مجھ کو ان کی آنے والی حکومتوں کی بھی کوئی مرضی نظر نہیں آتی. لیکن اس میں لیکوڈ فورن ایکسچینج کا یا کیش فورن ایکسچینج کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کسی بھی ریفارم کے اندر. اس کے معنی یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا پرابلم میرے نزدیک. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ پرابلم تو ہے, پرابلم تو اصل یہی ہے لیکوڈ فورن ایکسچینج کی میں, باقی تو ہم سب چیز مینج کر لیتے ہیں. اگر ہم اپنے لوکل انویسٹر کے اوپر تھوڑا اعتماد کریں, ٹھیک ہے جناب, اور اس کو اعتماد دیں, کوئی لیک آف کانفیڈنس ہے. جیسے آپ نے ایکسچینج کمپنیز کی بات کی, ہم نے تقریباً جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے یہ اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کا, ہم نے تقریباً $1 بلین دیا ہے بغیر کسی انسینٹیو کے. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ بینک کے میکینزم کو, جی اسٹیٹ بینک کے میکینزم کو, انٹر بینک, آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور آپ ان کو جمع کرا دیتے ہیں. میں کریکٹ, دیٹس اے سسٹم. اور اس کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ہم کو ریکگنائز بھی کیا ہے اور ہم کو اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور جو ہمارے بارے میں ایک تصور بنایا گیا تھا وہ انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے, چاہے اس میں ہمارے ریگولیٹر ہوں, چاہے ہمارے اس میں بینکس ہوں, چاہے ادارے ہوں, چاہے ہمارے تجزیہ کار ہوں, وہ ہمارے بارے میں کہنا کہ ہم اس کو اوپر نیچے کر دیں گے اکنامی کو, تو ہماری کیا طاقت ہے, حکومت پاکستان نہیں ٹھیک کر پا رہی. اچھا اس میں 2 فیکٹر اور ہیں جو اس وقت تھوڑے سے نگیٹ ہو گئے, آپ اس کو سیکنڈ کریں گے. نمبر 1
حج سیزن کمپلیٹ ہو گیا, تو حج سیزن کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آٹومیٹکلی ڈالر پر بھی پریشر کم ہو جاتا ہے اور سعودی ریال پر بھی پریشر کم ہو جاتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہالیڈے سیزن بھی بند ہو گیا, اب انفلو کا سیزن آ گیا, شادیوں کے سیزن میں لوگ پاکستان آتے ہیں, ڈالر ساتھ لاتے ہیں, یا پھر شادیاں یہاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی سلامیاں اور اس کے اخراجات اور یہ سب پاکستان بھیجتے ہیں. تو اٹ از نیچرلی دا ٹائم ایٹ وچ آپ کے کیا کہتے ہیں اسے ریمیٹنسز بڑھ جاتی ہیں, انورڈ ریمیٹنسز بڑھ جاتی ہیں, اور سیکنڈلی پریشر بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. ایم آئی کریکٹ ان دس وے؟ یہ بھی دو چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی ہیں اس وقت؟ نہیں دیکھیے, بات یہ جو میں نے آپ سے $1 بلین دینے کی بات کی, یہ میں نے اکتوبر تک کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ناؤ کمنگ ڈیز, ریسنٹ, ہاں ٹھیک ہے, ریسنٹ اور کمنگ ڈیز میں ہوگا, اس سے فرق پڑتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہم نے اپنے ملک میں بے انتہا قوانین سخت کر دی ہیں فارن ایکسچینج کے متعلق, ان کو دوبارہ تھوڑا سا ہم کو ری ایڈریس کرنا ہوگا اور ان کو لبرل کرنا ہوگا, کیونکہ وہ جو ہے نا گرے مارکیٹ میں جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اب کچھ تھوڑا سا رک گیا ہے, لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. جو ہم نے قوانین سیل پرچیز کے بہت زیادہ سخت کر دیے ہیں, اس کو ری ایڈریس کرنا ضروری ہے, واپس لانا ضروری ہے, کیونکہ انفلوز بہت کم ہو گئے. جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے $1 بلین دیا تقریباً, اگر یہ انفلوز تقریباً 30% رہنے کے اوپر ہے, اگر پہلے کی طرح انفلوز ٹھیک ہو جائیں تو ہم اس کو 2-3 بلین دے چکے ہوتے اس عرصے کے دوران. تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. پھر جو ہماری منی ٹرانسفر کمپنیز ہیں 2 بڑی پاکستان میں, منی گرام, ویسٹرن یونین, وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں, اور بہت ساری منی ٹرانسفر کمپنیز جو ہیں وہ انڈینز ہیں, ان کے مالک وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. اور یہ جو 2 بڑی کمپنیز ہیں ان میں بھی بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے عہدوں کے اوپر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, ہماری اکنامی بہت چھوٹی ہے, انڈیا افغانستان میں بیٹھ کے بھی گڑبڑ کرتا ہے, ڈالر مہنگا کرتا ہے, تھوڑی سی خریداری شروع کرتا ہے, تو ہمارے یہاں مارکیٹ ساری اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اچھا, for my own knowledge, I want to know this. In Afghanistan, is the dollar and foreign exchange trade regulated? Do they have a money exchange license in Afghanistan? Do they have a banking license specifically for exchange companies? Is it something like that? میں اپنی نالج کے لیے جاننا دیکھیے, بات یہ ہے افغانستان میں ریگولیشن سے متعلق تو کوئی عمل درآمد ہو نہیں سکتا. وہاں تو بذات خود کئی حکومتیں ہیں, کہیں طالبان ہے, کہیں شمالی اتحاد ہے, کہیں کچھ ہے, ان کی اپنی ٹیریٹری فکس نہیں ہے, اور ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا, پالیسی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. وہ تو ایک زبانی آرڈر آتا ہے کسی طالبان کا یا کسی کا گورنر کا, تو وہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. تو وہ تو وہاں تو قانون نام کی کوئی چیز دنیا کے حساب سے نہیں ہے. یعنی فارن ایکسچینج ریگولیشن ایز پراپر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے نا, ہم نے ابھی جب اپنے بارڈرز کو کنٹرول کیا اور ان لوگوں کی آنے جانے کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے ہمارے ہاں دہشت گردی شروع کر دی, بارڈرز پہ مار دھاڑ شروع کر دی. بیسیکلی جو افغان معاشرہ ہے وہ تو صرف اور صرف پیسے بنانے کا معاشرہ ہے, چاہے طالبان ہو چاہے کوئی بھی ہو. ان کو وہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں پیسے دے رہا ہے, جو آپ ان سے پیسے دیں, جو مرضی کرا لیں. تو آج تک اگر وہ لوگ بہتر ہوتے, ہم نے 50 سال ان کی میزبانی کی, تو آج وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اب ایک نیا انہوں نے ایک سیکٹر کھول دیا ہے گلگت بلتستان میں, چلاس میں, جہاں پہ بالکل امن و امان کی صورتحال تھی. تو یہ بیسیکلی بلیک میلنگ ہے, اور کہ بھئی آپ نے ہمارا بارڈر بند کیا, ہم نے یہاں گڑبڑ شروع کر دی. تو وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں, بٹ ان آرڈر ٹو پیسفلی ریزالو دس crisis, can it be so that our exchange companies or companies from Pakistan may be allowed to open a regulated foreign exchange business in Afghanistan? Because it's a very big business جو کہ وہاں پہ ٹیک پلیس کر رہا ہے. آپ بول رہے تھے کہ انہیرنٹلی ان کی کوئی ایکسپورٹس تو ہیں نہیں, which means that most of all they are relying on imports, and the primary currencies that they would be using would be either Pak rupee or the dollar. Am I correct? اس کے اوپر بھی انہوں نے ہمارے ملک سے دشمنی کرتے ہوئے بین لگا دیا. بیسیکلی وہاں چلتی ہی پاکستان کرنسی ہے, جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب اس میں ٹریڈنگ نہیں ہوگی. لیکن کین وی ڈیولپ اے فریم ورک؟ کبھی نہ کبھی مسئلے کو تو حل کرنا پڑے گا. کین آور بینکس اور کین آور ایکسچینج کمپنیز
go there through a legal proper regulated channel. کوئی ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کیونکہ بزنس تو بہت بڑا ہے. کوئی بتا رہا تھا کہ تقریباً $6 بلین کی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مے بی آئی ڈونٹ نو. $6 بلین کی تقریباً وہ امپورٹ کرتے ہیں تھرو افغان ٹریڈ ٹرانزٹ. اور اگر ہم اس کو ابھی ہم نے ایک قانون بنایا پھر واپس لے لیا, اس سے مجھے مایوسی ہوئی کہ ہم نے جو ان کے اوپر 10% چارجز لگائے تھے اور بینک گارنٹی کی تھی تو یہ ریڈیوس ہو کے 1 سے 1.5 بلین رہ جائے گا. اس سے زیادہ تو ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں ہمارے مختلف لوگوں کے مفادات ہیں تو انہوں نے قوانین کو ریورس کرا دیا. تو یہ ریگولیٹڈ ہونا ابھی ہم کو کرنا چاہیے, وہ کرے نہ کرے, ہم کو اپنے ملک کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کے ملک میں جا کے قانون نہیں بنا سکتے, ہمیں اپنے ملک کے قوانین بنانے اور ان پہ عمل کرانا ہے. تو یہ اسمگلنگ بھی کم ہو جائے گی, آپ کا ریونیو بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایکسچینج کمپنیز کا بزنس بینکوں کو دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ بینک انوالو نظر آ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا یہ اگر ایکسچینج کا بزنس بینکس کو چلا جائے گا تو یہ ایک تو لوگوں کو بے انتہا لوگوں کے کپڑے اتار لیں گے, اتنا زیادہ منافع کمائیں گے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے کہ اتنے بینکوں کے اتنے جو پروفٹس ہیں جو انہوں نے دکھائے ہیں گراس 900 ملین کے, تو 9 بلین روپیز کے, ٹھیک ہے, اتنا تو ان کا اپنا وہ بھی نہیں ہے پیڈ اپ کیپٹل. ٹھیک ہے جناب, تو بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. امریکہ میں ایک سادہ سا شخص جو منیمم ویج کے آس پاس کام کرتا ہو $6,000 ایک مہینے کے کماتا ہے. $6,000 کمانے والا آدمی $1 کا 1 لیٹر پیٹرول خریدتا ہے. تقریباً آپ کو بتاؤ, بڑے بڑے گھر ہیں وہاں پہ جو جن لوگوں کے ان کے بجلی کے بل آ رہے ہیں $250. 6,000 منیمم ویج, یعنی کتنا پورا دن اے سی چلتا ہے, لائٹیں چلتی ہیں. وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک انکل ہوتے ہیں, ہیٹر بھی چلتے ہیں اور ہیٹنگ سسٹمز ان کے بہت دفعہ صرف پیور الیکٹرسٹی پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ان کو گیس بھی چل رہی ہوتی ہے, پانی بھی ان کے پاس کھلا آ رہا ہوتا ہے. اب بات یہ پرچیزنگ پاور پیریٹی کیوں, جیسے آغاز میں نے آپ کو کہا تھا نا ڈالر کیوں ضروری ہے, بیکاز ڈالر یہ ججمنٹ کرتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے. وہاں $6,000 کمانے والا شخص مہینے کے $1 کا کھانا کھا سکتا ہے. یہاں $25 کا صرف ایک روٹی ہے $25 کی. مطلب جو لوگ کہتے ہیں پاکستان سستا ہے, ان کو میں کہتا ہوں یہ صرف آپ کے تخیل میں سستا ہے, کتابوں کے صفحات میں سستا ہے اور حکومتی شماریات میں سستا ہے. حقیقت میں پاکستان سستا نہیں ہے, اشرافیہ کے لیے سستا ہے. Am I correct? Purchasing power parity is the primary determinant for foreign exchange. اشرافیہ کے لیے سستا ہے, یہ بات ہے نا سر. بٹ ٹاکنگ پریکٹیکلی دیکھو اس میں 3 سر میں نے دیکھا جو مطالعہ کیا. میں علم و تدریس سے تعلق رکھتا ہوں لیکن خود کو اقتصادیات کا ایک طالب علم تصور کرتا ہوں. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فورن ایکسچینج ریٹ کا جب ڈٹرمن کرتے ہیں تو اس میں جو مین 3 طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ پرچیزنگ پاور پیریٹی ہے. یعنی ایک ملک کے اندر ایک شخص $1 میں کتنا خرید سکتا ہے اور بمقابلہ پاکستان کے اندر $1 میں کتنا خرید سکتا ہے. اور پر انکم پر پرسن انکم پرچیزنگ پاور کی ریفرنس سے چیک کی جاتی ہے. تو سر اس حساب سے دیکھا جائے تو ابھی بھی گنجائش ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بہت. ہمارے ہاں اگر ہم پرائسز دیکھیں تو ہمارے ہاں واقعی بہت مہنگی ہے کہ $1 جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی وہاں کھانا کھا سکتا ہے, تو یہاں پہ بھی اس کو ایک وقت کے کھانے کے لیے $1 ہی چاہیے. Oh yes, you're right. Of course. $1 ہی چاہیے. $1 ہی چاہیے. جی بالکل. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا سالن ترکاری ہوٹل سے جا کے خریدیں پتہ لگے گا. $75 کی چائے. جی. یہ چنٹو اگلے دن دودھ پتی پینے کیا کہہ رہا ہے $75 کم پڑیں گے. میں نے کہا کیوں؟ سبزی کی پلیٹ منیمم $150 کی. ٹھیک ہے, تو اس نے اگر 2-3 روٹیاں کھائیں اور یہ پیا تو اور چائے پی تو $1 بن گیا. وہ بھی $1 بھی کم پڑ جائے گا. جی بالکل. یہ میں بات کر رہا ہوں عام لیبر کلاس. یس. تو میں نے کہا نا کہ اشرافیہ کے لیے سستی ہے. عام آدمی تو بیچارہ خودکشیاں کر رہا ہے اور خودکشی کا پیاز والا مجھے کہہ رہا ہے آپ ٹی وی اینکر ہیں, آپ کے لیے $80 کلو. مذاق کے علاوہ یہ پیاز جو ہم ایسی اٹھا لیں 5-5 10-10 کلو والی چیز, اور ایک آپ کے وزیر اعظم نے کہا تھا $5 کلو آلو. آپ کو یاد ہوگا آج تک وہ مذاق بنا, لیکن اس زمانے میں 5 کا نہیں تھا 10 کا تھا, لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ 10 کا ہے 5 بول رہے ہیں اس کے. سر دیکھیے جناب, ہم تھوڑا کچھ سنجیدگی کی طرف آ جائیں. خرچے حکومتوں کو اپنے کم کرنے پڑیں گے جو کہیں نظر نہیں آ رہے. کرپشن
عروج پہ ہے, گو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے, لیکن ان کے اکیلے لگنے سے کچھ نہیں ہوگا. سر گلوبل ریٹنگ میں تو وہیں کھڑے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے کرنے سے اکیلے کرنے سے نہیں ہوگا. اکیلے, کیونکہ وہ بھی آ کے ان کی بھی لمٹس ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قوانین کی میں نے بات کی کہ ان کو قوانین آ کے کورٹ کچہریاں آ کے مار دیتی ہیں. ابھی جیسے ونڈ فال ٹیکس لگا, بدقسمتی سے اس کے اوپر اسٹے مل گیا. کوئی بڑے وکیل صاحب چلے گئے ہوں گے 5-6-10 کروڑ روپے فیس لے کے, ان کے چہرے پہ اسٹے مل گیا. لیکن سر اگر ویسے دیکھیں, میں ایک بات اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, لیکن جو لمیٹیشنز کی دیکھیں, جنرل عاصم منیر صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اہم اقدامات لیے, لیکن یہ جو لمیٹیشنز کی بات کی بڑی اہم ہے, کیونکہ وہ ویژن دے سکتے ہیں, فریم ورک بنا سکتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ جا کے ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے نہیں کروا سکتے. لیکن وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں, اور اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت. ہی کین گیو دا ویژن, ہی کین گیو دا فریم ورک, اینڈ ہی ہیز گیون وٹ ایور پیپل ہیو آسکڈ ہم, he has tried to do that to the maximum. لیکن باقی لوگوں نے بھی تو کرنا ہے. جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اس کا کریڈٹ میں نہیں لینا چاہتا, ڈالر کا ریٹ ٹھیک ہونے کا, انہی کو دینا چاہتا. لیکن سر ایکسپورٹ اکیلے وہ نہیں بڑھا پائیں گے. ایکسپورٹ تو تاجر صنعتکاروں نے بڑھائیں گے. دیکھیے جناب, کبھی کوئی ان پہ انگلی کیوں نہیں اٹھاتا کہ یہ آپ اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہو, منڈی میں بیٹھا دکاندار یہ کہنا شروع کر دے کہ جی مجھے لیول پلینگ فیلڈ دے. سوری سر, میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. اگر آپ کا تاجر صنعتکار یہ کہہ رہا ہے منڈی میں بیٹھ کے کہ یار مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, تو سر پھر سوری, یہ کام نہیں ہو سکتا. سر میں آپ کی ایک بات آگے بڑھانا چاہوں گا. ہمارے یہاں ہر آدمی کو اپنے رائٹس یاد ہیں, ڈیوٹی کسی کو یاد نہیں ہے. اور ہمارا جتنا کاروباری افراد ہے, چاہے انڈسٹریلسٹ ہو کوئی ہو, اس کو بیساکھیوں کی عادت ہے. وہ منڈی میں بیٹھ کے کام کر ہی نہیں سکتا. وہ آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو پاکستان کہیں نظر ہی نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ اس کو پاکستان میں جو ہے نا, اس کو جناب ریبیٹ چاہیے, انسینٹیو چاہیے. شوگر ملیں لے لیں, وہ سب سیاستدانوں کی کیوں ہے کہ وہاں پہ بے تحاشا مراعات ہے, اور اوپن کمپٹیشن میں وہ کاروبار نہیں کر سکتے. تو اسی طرح میرا کہنا یہ ہے کہ اوپن پلینگ فیلڈ آپ کو آخر کم ملے گی. 300 روپے کا جو ڈالر کر دیا ہم نے آپ کے لیے, تو بھائی اب کیا آپ 2000 روپے کا ڈالر کریں تو پھر آپ ایکسپورٹ کرو گے. بڑا اہم نقطہ, بہت اہم نقطہ ہے. ایکسپورٹرز کے لیے 300 روپے کا ڈالر تقریباً آس پاس اس کے کر دیا. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اور کیا ہماری جان لیں گے, ہماری جان لیں گے. آپ کو ایک کنسائنمنٹ بھیج کے تو 1 سال کا ایکسپورٹ ٹارگٹ اچیو کر کے دکھا دو. آپ کو ہم 30 سے 35% انسینٹیو اور ریبیٹ دے رہے ہیں. اگر آپ 5% اوورسی پاکستانی کو دے دیں تو آپ کی تو ریمیٹنس ڈبل ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا, حقدار کو اس کا حق دیں. آپ نے پی آر آئی بنا دیا, آپ نے 20,000 سے 30,000 کر کہا کہ دی ہے ویسے ظفر پراچا صاحب نے کہ اگر یہ انسینٹیو دینا ہی ہے تو یہ اوورسیز پاکستانی کو ریمیٹنس پہ دے دیں. اگر اس کو دے دیں گے تو میں بھی وہ گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی زیادہ ایڈیشن کر کے دکھا دے گا. حوالہ بھی ختم ہو جائے گا, ہر چیز کو نظر ہی نہیں آئے گا. 15 روپے دے دیں نا ان کو ڈالر لانے کے اوپر, 5% دے دیں, تو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ سب ایکسپورٹر سب بھاگ جائیں گے, اور کوئی ریبیٹ نہیں مانگے گا. وہ کوئی ریبیٹ نہیں مانگے گا, بلکہ وہ الٹا یہاں پر انکم ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں نا, جو آپ 17-18 بلین ڈالر دے رہے ہیں آپ کا اشرافیہ کو سالانہ, 18 بلین ڈالر. آپ سوچیں کہ ایک عجیب مذاق ہے. پھر آپ نے فرمایا ورلڈ بینک ہے, اور یہ وہ رپورٹیں دے رہے ہیں ہمارے پہ, ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, ہماری تشخیص کر رہے ہیں ہماری بیماریوں کی, اس کے اوپر ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے بائی دی وے, جو بات آپ نے بیان کی ہے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, ہم نے کوئی خرچہ کو ٹیکس لگانا, آئی ایم ایف نے کہا ہے. بھائی آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا اپنے خرچے بند کرو, اپنی آپ پارلیمنٹ میں جو آپ 2 روپے کی اور 1 روپے کی روٹی دیتے ہو وہ بند کرو. وہ آپ خاموشی سے بڑھا لیتے ہیں اپنی تنخواہیں, اپنی چیزیں. دیکھیے حقیقت کی طرف نہیں آئیں گے تو خدا نہ کرے ملک کولیپس نہ ہو جائے. یہ غور طلب چیزیں ہیں ناظرین, جس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے. اور میں جیسے کہتا ہوں ہمیشہ کہ کوشش جاری بھی ہے ویژن کے سے, فریم ورک کے پرسپیکٹو سے, لیکن نیچے بھی جو پورا ایک سٹرکچر ہے اس کو بھی ورک کرنا پڑے گا. یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں مہمان کا شو میں تشریف لائے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.